بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره. حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں ایک نام ہے شاکر. شاکر کا مطلب ہوتا ہے کہ نیکیوں اور نیک اعمال کی قدر بہت زیادہ کرنے والا. انسان چھوٹے چھوٹے نیک کام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے بڑے اجر عطا فرماتا ہے. وہ قدردان ہے. اللہ سے بڑھ کے کون قدردان ہو سکتا ہے؟ اور قرآن مجید نے یہ ایک دفعہ تو یہ کہا ہے نا، فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. اللہ شاکر ہے، اللہ قدردان ہے، اللہ علم والا ہے. اور ایک دفعہ یہ بات کہی ہے، وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. اللہ بڑا قدردان ہے. لوگوں نیکیاں کر لو، اچھائیاں کر لو، بڑی قدر کرے گا، بڑے ہی اجر کھلے ڈلے عطا کرے گا. تم ایک دفعہ نیکیاں کر کے تو دیکھو، اس کی بات مان کے تو دیکھو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جو پہلے عربوں میں بدو لوگ کہلایا کرتے تھے، جس وقت وہ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد پھر اپنے ایمان میں اخلاص کے ساتھ ساری زندگی گزارتی اور دین اور ایمان کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں، یہاں تک کہ اپنی آل اولاد مال علاقہ جو کچھ تھا سب کچھ اللہ کے دین کے لیے انہوں نے قربان کر کے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے. اگر انہوں نے یہ کام کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی قدردان ہے. پھر اس نے پھر ان کی بڑی قدر کی ہے.
اللہ نے قرآن مجید میں اپنی کتاب جو قیامت تک پڑھی جائے گی، مسجدوں میں، مسجدوں کے باہر، عام کی کئیوں جگہوں پہ اللہ نے صحابہ کے پھر تذکرے قدر کے طور پہ کیے ہیں، اور ان کے ایمان کی تصدیق کی ہے کہ قیامت تک ان کے ایمان کی تصدیق لوگ تلاوت کرتے رہیں اور پڑھتے رہیں۔ ان کے ایمان کی تصدیق کی ہے، ان کی وفا کی تصدیق کی ہے، ان کی قربانیوں کی تصدیق کی ہے، اور ان کے بارے میں صاف کہہ دیا اولئک هم المفلحون، یہ کامیاب ہونے والے ہیں، دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ حقیقی مومن ہیں۔ اللہ یہ ان کی تعریفیں یہ کر رہا ہے، یہ اس کی قدردانی ہے کہ قیامت تک ان کے تذکرے باقی رہیں۔ یہ حقیقی مومن ہیں، یہ بدلنے والے نہیں۔ جس بات پہ قائم ہو گئے حق اور سچ کے اوپر، ساری دنیا لٹ جائے پھر انہوں نے اپنی پرواہ نہیں کی، اللہ کا نام کو جو بلند کر کے یہ ٹھہرے ہیں۔ اللہ نے ان کی قدر پھر یہ کی، قیامت کے دن جو قیامت آنی ہے، اللہ نے وہ قیامت جو ابھی آنی ہے دنیا میں بتا دیا کہ میں نے ان کو جنت میں داخل کرنا ہے، یہ بھی اس کی قدر ہے۔ اس کی قدر کا ایک انداز یہ ہے کہ قدردانی صرف یہ نہیں کہ میں پھر ان کو کہے میں نے خالدین فیہا ابدا، میں نے ان کو ہمیشہ ہمیشہ کی جنت دینی ہے۔ پھر اللہ نے یہ بات کہی وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، جنت کے اندر پھر اعلان کیا جائے گا اوہ جاؤ میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، میں کبھی تمہیں جنت سے باہر نہیں نکالوں گا۔ یہ بھی اس کا ایک انداز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ پھر دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قدر کی، بڑے ماڑے غریب اور سمانے یہ جنگ کے سامان کی کمی کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے بڑے اس امت کے فرعونوں کو، ابو جہلوں کو اللہ نے ٹکڑے ٹکڑے کرا دیا۔ یہ اللہ نے ان کے ایمان کی قدر کی، فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد کی، صحابہ کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دشمن تھے ان کے دلوں کو ڈرانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے خود آسمان سے اترے، جو ان کو ڈرا دیا کافروں کو۔ بڑی بڑی دنیا کے رستم اور سہراب، یہ رستم وغیرہ جو تھے ایسے بھجنا شروع ہو گئے جنگ سے۔ یہ اللہ نے روب اور دبدبہ اور کئی قسم اور کئی مقامات پہ پانی نہیں، اللہ نے پانی یکدم ان کے لیے نکال دیا، بارش نہیں یکدم۔ اللہ نے بڑی قدر کی ہے دنیا کے اندر۔ وہ دنیا میں وہ بدو جو تھے دنیا کے حکمران بنا دیے، یہ اللہ کی قدر ہی ہے، تو اور کیا ہے یہ ساری۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدر کے انداز میں سے ایک انداز یہ ہے کہ زندگی میں بعض اوقات ایسے مواقع پیدا ہو گئے کہ صحابی پریشان ہو گئے کہ میں کیا کروں، اب میں کدھر جاؤں، کون میری بات سنیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے جبرائیل کو بھیج دیا کہ اے محمد الرسول اللہ یہ مسئلہ ہے، ان کا دل رکھنا، ان کا دل نہیں توڑنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حدیث میں آتا ہے، یہ جو میں نے آپ کے سامنے سورہ عبس وتولیٰ پڑھی ہے، یہ ایک صحابی تھے، نبینا صحابی تھے، یہ عبداللہ بن ام مکتوم۔ یہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے، ایمان لے کے آئے، بڑے مخلص پہ مسائل پوچھتے رہتے تھے، یہ کیا کرتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں۔ ایک دن نبی علیہ السلام کے پاس مکہ کے بڑے رئیس بیٹھے ہوئے تھے۔ حدیث میں آتا ہے وہ رئیس بیٹھے ہوئے تھے تو نبی علیہ السلام ان کے سوالوں کا جواب دے رہے تھے، باتیں کر رہے تھے ان سے۔ یہ بڑے غریب تھے، یہ عبداللہ بن ام مکتوم نے نبینا صحابی ہے، یہ بھی نا آہستہ 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 مسجد کے اندر آئے اور آ کے سیدھا نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھ اور آ کے انہوں نے سوال شروع کر دیا، اے اللہ کے رسول اس کا کیا مطلب ہے؟ اب نبی علیہ السلام ان سے باتیں کر رہے تھے بڑے بڑے سرداروں کے ساتھ، آپ کے دل میں ایک خیال تھا کہ یا اللہ کسی طریقے سے یہ مسلمان ہو جائیں۔ آپ اس خیال سے نبی علیہ السلام نے ان کی طرف توجہ نہیں دی۔ وہ جو ماڑے تھے نا نبینا صحابی،
نبی علیہ السلام نے ان کی طرف توجہ نہیں دی، چونکہ آپ ان سے بات کر رہے تھے، دل میں خیال تھا کہ یہ مسلمان کسی طریقے سے ہو جائے۔ انہوں نے کئی دفعہ کیا اللہ کے رسول اس کا کیا مطلب ہے، میں پوچھ رہا ہوں اس کا کیا مطلب ہے۔ نبی علیہ السلام نے دوسرے صحابہ کی طرف، دوسرے جو لوگ تھے نا غیر مسلم، جن سے آپ کو توقع تھی یہ مسلمان ہو جائیں، خیال تھا کہ یا اللہ یہ ہو جائیں، آپ کی توجہ ادھر ہی رہی۔ یہ صحابی بڑے پریشان ہوئے کہ محمد الرسول اللہ نے میری بات نہیں سنی، ان بڑے بڑے چودھری جو بیٹھے ہوئے ہیں، نواب اور سردار، ان کی باتیں ان کے ساتھ کر، میری بات نہیں سن رہے۔ انہوں نے دل کے اندر یہ ایک شکوہ دل میں کر رہے تھے، آسمان سے جبرائیل علیہ السلام آ گئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکریٰ۔ اے میرے نبی کیا بات ہے، ایک نبینہ ہے، آپ اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے، آسمان سے جبریل آ کے بات کر رہے ہیں۔ اللہ بڑی قدر کرنے والا ہے، کوئی نیکی کر کے تو دیکھے۔ اے میرے سونے کیا بات ہے، اما من استغنی فانت لہ تصدی وما علیک الا یزکی۔ اے میرے نبی، یہ جو لوگ ہیں آپ ان کی طرف زیادہ توجہ کر رہے ہیں، اس نبینے کی طرف توجہ نہیں کر رہے، کیا پتہ اس کا دل زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو اور یہ سخت دل ہو۔ یہ کیا میرے نبی کیا ہے، اما من جاءک یسعی وہو یخشی فانت عنہ تلہی۔ اے نبی، جو بھج کے آپ سے پاس آتا ہے، آپ کی باتیں مانتا ہے، نبینہ ہے، سوال کرتا ہے، آپ اس کی طرف توجہ کیوں نہیں دیتے؟ آسمان والے اللہ نے آیتیں اتار دی۔ کیا قدردان ہے اللہ کہ دل کے اندر اللہ سے ایک بات کی۔ ہمارے استاد فرماتے ہوتے تھے، انہوں نے دل کے اندر سے ٹیلی فون کر لیا تھا، اندر ہی اندر انہوں نے آسمان کے پر ٹیلی فون کر لیا تھا کہ میرے بادشاہ تیرے نبی جو ہے نا، پیارا سونا نبی میری بات نہیں سن رہا ہے۔ اوپر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کو رکھ کے نبی علیہ السلام، جبرائیل کو بھیج کے نبی علیہ السلام کو بات سمجھائی، میرے سونے نبی یہ دل کے بڑے اچھے ہیں، یہ نبینہ جو ہیں ان کا خیال رکھا کرو آئندہ سے۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام جب بھی آتے تھے، دھیان سے سن لیں یہ بات، یہ جب بھی نبینہ آتا تو نبی علیہ السلام کہا کہ فرمایا اس نبینے کی وجہ سے اللہ نے آسمان سے فرشتے کو بھیجا ہے کہ میرے نبی ایسا نہ کرنا۔ نبی علیہ السلام اپنی چادر دیکھ لیں میری طرف، اپنی چادر اتار کے محمد الرسول اللہ زمین پہ بچھا کے کہتے نبینے عبداللہ اس کے اوپر بیٹھ۔ عبداللہ میں تو صرف ادھر اس لیے توجہ کر رہا تھا کہ چلو یہ لوگ بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک موقع بن گیا، چلو یہ مسلمان ہو جائیں۔ عبداللہ نہیں، تم اس کے اوپر بیٹھو۔ کائنات کے امام نے پوری زندگی وفات تک نبی علیہ السلام اس کو اپنی چادر اتار کے بٹھاتے تھے، اس کے اوپر بیٹھو۔ یہ اللہ کی قدر کی ہوئی ہے۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کئی دفعہ مدینہ سے باہر گئے جہاد کرنے، اور بھی کئی کام، یہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ گئے، پھر ایسے۔ تو نبی علیہ السلام جب مدینہ سے باہر جاتے تھے، 13 مرتبہ نبی علیہ السلام نے اس نبینے کو اپنا نائب بنایا تھا مدینہ میں۔ اس نبینے کو محمد الرسول اللہ نے 13 مرتبہ اپنا نائب کہ یہ محمد الرسول اللہ کا نائب ہے مدینے میں۔ اللہ قدر کرنے والا ہے، کو اللہ کی طرف آئے تو صحیح، اللہ کی بات مانے تو صحیح۔ ایسے ہی حدیث میں ایک اور واقعہ آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس اکثر جو صحابی تھے نا، جو بہت ماڑے تھے مکہ کے اندر، جن میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، کائنات کے رب کی قسم ساری دنیا کے گورے چٹے کالے لیلے لال پیلے رنگ میں بلال کی جوتی پہ وار دوں، تمہیں پتہ ہی نہیں جن کی قدر کیا اللہ آسمان سے کرنے والا ہے۔ یہ بلال نبی علیہ السلام کے زبر غلام تھے، آزاد ہو گئے، کہیں کوئی جانے والا نہیں تھا، کوئی بیوی نہیں، کوئی بچہ نہیں، کوئی کچھ نہیں، نبی علیہ السلام کے پاس ہی مسجد میں بیٹھے رہتے تھے۔
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی جو غریب ماڑے تھے، یہ بھی یہی کام تھا کہ گھر سے نکلے محمد الرسول اللہ کے پاس آ کے بیٹھ گئے۔ نبی علیہ السلام نے مکے کے سرداروں کو دعوت دی کہ میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، اللہ کا آخری نبی آ گیا ہوں، مجھ سے بات کر لو، جو سوال ہے کر لو۔ یہ سردار آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ بلال کالے رنگ کا بیٹھا ہوا ہے رضی اللہ عنہ، یہ موٹے موٹے ہونٹ، موٹے موٹے دانت، موٹے موٹے چوڑی ناک، یہ بیٹھا ہوا ہے، یہ نال غریب آدمی عبداللہ بن مسعود اور 6 اور صحابی بیٹھے ہوئے تھے۔ کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمیں بلایا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں آ جاؤ۔ کہنے لگا غریباں آدمیوں پہلے تو کولوں اٹھاؤ نا، اے نیچ بندے ماڑے تے غریب آدمی اے تواڈے کول بیٹھے نے، اسی انہاں چ بئیے توبہ توبہ، ان کو اٹھاؤ۔ میں سوچتا ہوں کہ جب انہوں نے یہ بات کہی ہوگی، یہ بلال نے، یہ عبداللہ بن مسعود اور دوسرے 6 صحابی تھے، کیا ان کے دل پہ بات ہوگی کہ آج محمد رسول اللہ اٹھا دیں گے ہمیں اپنے پاس سے۔ وہی ہمارے جو استاد صاحب کہا کرتے تھے کہ انہوں نے دل سے ٹیلی فون کر لیا آسمان پہ۔ استاد محترم کہتے تھے انہوں نے دل سے ٹیلی فون کر لیا آسمان پہ کہ شہنشاہ کائنات تیرا سونے نبی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اٹھاؤ۔ کائنات کے رب اب تیرا نبی ہمیں اٹھا دے گا؟ یہ ان کے لیے کہ یہ جی ماڑے غریب ہیں، یہ جی اس قسم کے۔ یہ بات یاد رکھیں، قیامت تک جس علاقے میں یہ بات چل رہی ہو نا، یہ ماڑے ہیں، یہ غریب ہیں، یہ نیچ ہیں، یہ چھوٹے لوگ ہیں، چھوٹیاں برادریاں، رب کی قسم ان میں اور ابو جہل میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یاد رکھنا اس معاملے میں ابو جہل میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ یہ تو اس کا کام ہے۔ انہوں نے یہ بات آ کے کہی تھی کہ یہ ماڑے غریب، یہ نیچ، یہ چھوٹے لوگ، یہ ہم تو چودھری ابن چودھری ابن چودھری ابن چودھری ہیں۔ اب جب انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے فرمایا آ جاؤ تم میری بات کرو، اے نہیں ان کو غریبوں کو پہلے اٹھاؤ، ہم ان کے ساتھ برابر بیٹھ جائیں۔ قرآن مجید پھر کہتا ہے کہ اس وقت جو انہوں نے اللہ سے ٹیلی فون کیے نا، آسمان سے جبرائیل آ گیا، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ اے میرے نبی، یہ ماڑے ماڑے لوگ جو تیرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، یریدون وجہہ، یہ مخلص جو بیٹھے ہوئے ہیں، آسمان کا رب کہتا ہے ان کو نہیں اٹھانا، ان کو نہیں اٹھانا، یہ بڑے مخلص لوگ ہیں، اللہ نے ان کی قدر کی ہے۔ ما علیک من حسابہم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء۔ اے میرے نبی، آپ کا کام پہنچانا ہے، ہم نے قیامت کے دن کو آپ سے ان کا حساب نہیں لینا، یہ جو مان نہیں رہے، آپ نے اپنا حساب دینا ہے، انہوں نے اپنا حساب دیکھنا ہے۔ اور دیکھو کائنات کا رب کیا کہتا ہے، فَتَطْرُدَهُمْ وَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ میرے نبی یاد رکھنا، اللہ آسمان والے نے یہ بات کہی، اگر ان کو کوئی جو اپنے پاس سے اٹھائے گا، قیامت تک کا یہ قانون ہے کہ ماڑے غریبوں کو اپنے پاس سے، دینداروں کو جو اٹھاتا ہے، اللہ کے نزدیک وہ ظالم ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے۔ نبی علیہ السلام اسی وقت آپ الرٹ ہو گئے، اللہ قدر کرنے والا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ پھر صحابہ کی ایک موقع نہیں، اللہ نے ان صحابہ سے پھر پیار بھی بڑا کیا۔ مدینہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آئے ہیں، آپ کے ساتھ صحابہ تھے، تو مدینہ میں اکثر یہ بات ہوتی تھی، لوگوں او صدقہ کرو، او خیرات کرو، او کوئی دیا کرو، او کوئی دیا، او دیو کچھ نہ کچھ کھجور پکڑی ہے ادھی وہی دے دو۔ ماڑے غریب چونکہ بڑے تھے نا، اس وقت یہ بڑا حکم ہے۔ اور ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بات کہی کہ اگر کوئی قرض مانگنے آ جاتا ہے ماڑا غریب تو دے دو، تو یہ سمجھنا یہ تم نے اللہ کو قرض دیا، اللہ قیامت کے دن تمہیں دے گا اس کا ثواب۔
تو یہ آیتیں اس قسم کی اتنی نا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، جو آدمی قرض دے گا، اللہ کو قرض دے، اور کون ہے جو دے گا؟ اللہ کئی گنا اس کو لٹائے گا جو اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے، یا کسی کو ویسے اگر کسی کو قرض دیتا ہے کہ میں نے سود نہیں لینا، ایمانداری سے جو ہے نا اتنے پیسے میرے واپس کر دینا جب تیرے پاس ہوں، یہ اس نے اللہ کو دیا ہے، اللہ کو۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف لہ اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط۔ یاد رکھنا اللہ نے کیا ہے کہ دنیا کا مال دولت یا کوئی نعمت اس کو بڑھانا میرا کام ہے، میرے علاوہ کوئی نہیں بڑھا سکتا، اور میں اگر کسی کے نعمتیں چھین لوں، کم کر دوں، اس کا گھیرا تنگ کر دوں تو کوئی کھلا نہیں کر سکتا۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تم نے اللہ کی طرف ہی جانا ہے لوگوں، اور دو قرض، یہ تم اللہ کو ہی قرض دیتے ہو۔ یہ ادھر نبی علیہ السلام کے اوپر یہ آیتیں اتری اس قسم کی۔ حضرت ابو بکر صدیق جو تھے، یہ نبی علیہ السلام کے پاس سے اٹھ کے ابھی باہر گئے ہیں، تو باہر کے بھی وہاں چونکہ منافق بھی پاس بیٹھے ہوتے تھے، وہ بھی سنتے تھے کہ اب یہ اترا ہے، یہ اترا ہے، یہ اترا ہے۔ انہوں نے آ کے باہر بتایا، انہوں نے یہودیوں کو بتایا، لو جی اللہ کہتا ہے مجھے قرض دو۔ حضرت ابو بکر صدیق یہودی تھے، وہاں بیٹھے ہوئے تھے، آپ ان کے پاس سے گزرے تو کہنے لگے، اوے کی گل ہے تہاڈا اللہ قرض مانگدا ہے، اللہ فقیر ہو گیا جی؟ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور تہاڈا اللہ قرض مانگدا پھردا سنیا ہے؟ یہ انہوں نے بات کی۔ جب وہ جس بندے نے کی تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ٹکا کے منہ کے اوپر تھپڑ مارا۔ وہ کہنے لگا میرے منہ کے اوپر تھپڑ مارا ہے کہ یہودی کے منہ کے اوپر اتنی جرت؟ تمہارا اور ہمارا معاہدہ ہوا ہے نہ لڑائی کرنے کا۔ ابھی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے ان کو بتاتا ہوں کہ اس نے مارا ہے، اب جو معاہدے کا پتہ نہیں کیا بننا ہے، ٹوٹ جانا ہے، کیا ہونا ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کے پاس آیا تو آ کے اس نے بتایا، انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ایک ماننے والے نے میرے منہ پہ تھپڑ مارا ہے۔ نبی علیہ السلام نے بلایا، فرمایا اس کو بلاؤ نا ابو بکر صدیق کو۔ جب بلائے گئے تو آپ نے فرمایا ابو بکر آپ نے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا ہے ان حالات کے اندر جب کہ اب معاہدے کیے ہیں یہ سب؟ کہنے لگا یا رسول اللہ اس کو پوچھو اس نے کیا کہا تھا؟ رب کی قسم اگر میرا اور ہمارا اور ان کا معاہدہ نہ ہوتا میں نے قتل ہی کر دینا تھا انہوں نے اللہ کے بارے میں جو کہا تھا کہ تہاڈا رب فقیر ہو گیا۔ یا رسول اللہ اس نے یہ کہا تھا۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ جس وقت انہوں نے کہا نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا تھا، وہ یہودی قسمہ چکن ڈے پیا، وہ نا میں نہیں کیا، میں تے کیا ہی نہیں، میں تے قسمہ جی قسم۔ نبی علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھنا ہے کہ ابو بکر وہ اللہ کی قسمیں اٹھا رہا ہے یہ کہ میں نے تو کہا ہی نہیں، آپ نے ایسے تھپڑ مار دیا ہے۔ بڑے پریشان ہوئے کہ یا اللہ تو جانتا ہے اس نے یہ کہا تھا۔ ابھی بیٹھا ہوا تھا کہ نبی علیہ السلام کے اوپر غنودگی طاری ہو گئی۔ قرآن مجید سے آیت اترائی، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ساتوں آسمانوں کے اوپر اپنے عرش کے اوپر خود سنا ہے کہ اس نے یہ کہا تھا کہ اللہ فقیر ہو گیا تمہارا۔ یہ ابو بکر صحیح کہہ رہے میرے نبی۔ اللہ قدردان ہے۔ اگر انہوں نے اپنی ساری زندگی کے سارے معاملات دین اسلام کے لیے انہوں نے وقف کر دیے، اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ، اپنا مال، اپنی جان، اپنی اولاد، اپنی بیٹی، جو کچھ بھی تھا سب کچھ اللہ بھی پھر بڑی قدر کرنے والا ہے۔ حدیث کے اندر ایک اور واقعہ آتا ہے صحابہ کی قدر کے بارے میں۔ نبی علیہ السلام مدینہ میں آئے ہوئے
پانچ سال گزر گئے تھے. غزوہ بنی مستلق کے لیے نبی علیہ السلام مدینہ سے صحابہ کو اکٹھا کر کے نا یہ آپ ادھر گئے ان سے لڑائی کے لیے. غزوہ تھا. نبی علیہ السلام جب گئے ہیں تو جو مدینہ کے اندر یہودی اور عیسائی تھے نا, ان کے جو منافق تھے نا, اوپر سے کلمہ پڑھنے والے, اے بھی نال اسی بھی جاواں گے. ان کا مطلب تھا کدھر سے کوئی مال ملے گا تو مال میں چلو, اور مال غنیمت ملے گا وہ بھی ساتھ, جی اسی بھی کلمہ پڑھنے ہیں, جی اسی بھی جاواں گے. یہ بھی ساتھ چلے گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ غزوہ میں مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح دے دی. فتح دے کے ابھی وہاں سے واپس آ ہی رہے تھے کہ رستے کے اندر مکے سے آنے والا ایک آدمی, اس کو کہتے ہیں مہاجر, اور مدینے کے جو مسلمان تھے ان کو کہتے ہیں انصار. ایویں ان کے آپس میں مہاجر کی اور انصار کی آپس میں کسی بات پہ ایویں تو میں ہو گئی. حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس مہاجر نے نا بس وہ گل ود گئی, اس نے ماری لات, اوتھے ڈگیا, اوتھے پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ہوا ہے. ادھر سے ہی چونکہ کئی منافق بھی ساتھ گئے ہوئے تھے, وہ منافق دو اکٹھے ہو کے کہنے لگے ہوئے مکیوں ایک مہاجر آیا تو انہیں آ کے مدینے دے ایک بندے نو ماری لت تے وہ ڈگ پیا ہے. وہ کٹھے ہو جو سارے, وہ کٹھے ہونے شروع ہو گئے. اور عبداللہ بن ابئی جو بڑا منافقوں کا سردار تھا وہ بھی اگے گیا, ہاں بھائی کی ہویا ہے, وہ انہاں دی جرت سانو ماریا انہاں نے. اب جس کو مارا تھا وہ بیچارہ نہیں بات کر رہا, یہ نہیں پھر اس نے اس قسم کی بکواس کی, کہنے لگا اچھا اے وہ تو فقیر آئے سن, ان کے پاس کوئی چیز کھانے پینے کو نہیں تھی, رہنے کو مکان نہیں تھا, منجی چار پائی کپڑے نہیں تھے, اے اساں انہاں نو مال دولت دیتا ہے تے اساں ہی کھوایا تے اج سانو یہ لگ پے نے, اساں ہی مکان دیتا, اساں ہی یہ کیتا, اساں ہی وہ کیتا, اساں. اس نے کہا ایک بات یہ ہے, سیدھی گل ہے, مدینہ شریف جا کے نا اے جنے بھی مکیوں آئے نے نا سمیت محمد رسول اللہ کے سب نو اسی باہر کٹ دینا تھوں. اور ساتھ اس نے ایک لفظ بولا, نعوذ باللہ نعوذ باللہ, کہنے لگا ان ذلیلوں کو جو باہر سے آئے ہیں نا مکے سے ہم نے باہر کٹ دینا. نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. اب جس وقت وہ یہ میں کر رہے تھے نا میٹنگ, ایک بچہ تھا چھوٹا صحابی زید بن ارقم, بڑا مشہور صحابی ہے, چھوٹا بچہ تھا ایک, یہ بھی نا ان میں ایویں کھڑا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں. وہ تو سارے منافق کٹے تھے, انہوں نے سمجھا بچہ اور پتہ نہیں کون ہے, عقل ہے سمجھ نہیں. بچہ دھیان سے باتیں سن رہا تھا. جس وقت اس نے کہا نا کہ ہم نے ان ذلیلوں کو نعوذ باللہ باہر نکال دینا مدینے سے, بس واپس, یہ بچہ چپ کر کے نکلیا, آ کے نہ تو اپنے چاچا نو کہنے لگا چچا ادھر یہ بات ہوئی ہے اور ان کے سردار نے یہ کہا ہے ہم نے ان ذلیلوں کو باہر نکال دینا ہے. انہیں پریشان ہو گئے. چچا نے کہا چل میرے نال, اور نبی علیہ السلام کو چلے گئے. کہنے لگے اللہ کے رسول یہ میرا بھتیجا ہے, یہ بتا رہا ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے ہم نے ان ذلیلوں کو باہر نکال دینا ہے. آپ نے بچے نو کہا بچے ارا آئے نا پتر اگے آئے نا, بیٹا کی گل ہوئی ہے کس طرح, وہ ساری بچے نے ہو بہو ساری گل دس دیتی. اس نے بتایا کہ اس نے آخر میں یہ کہا ہے کہ ہم نے نعوذ باللہ ذلیلوں کو باہر نکال دینا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھہرو ادھر, ذرا عبداللہ بن ابئی کو اور جڑے جو ہے نا وہاں ان کو ذرا بلا کے لاؤ, انہوں نے یہ بات کہی ہے. اللہ کا کرنا کہ وہ نہ آ گئے. نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ تم نے یہ کہنے لگے تو انکی نے, آپ نے فرمایا بچے نے تو, اور تسی بچے دے مگر لا گئے, بچے تے ایویں گپاں بھی ماردے ہوندے نے, تو بچیاں دا کی ہے, اسی نہیں یہو جی گل کیتی. حدیث میں آتا ہے وہ جو چھوٹا بچہ تھا, کوئی 9-10 سال کا بچہ تھا, جب اس نے کہا نا کہ نہیں آسانی کا لے کے یہو جی کیتی, وہ بچہ رون ڈے پیا. گھر گئے جس وقت بچہ بھی گھر چلا گیا, سارے گھر والے سو گئے, وہ سویا نہیں,
اور ساری رات ہی اللہ سے ٹیلی فون پہ بات ہی کرتا رہا وہ ہمارے جس طرح ٹیچر کہ یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں جھوٹا بچہ نہیں ہوں. یہ انہوں نے آ کے جھوٹ بولا ہے کہ ایسا نہیں کیا. بچہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دل کی بات جو تھا نا وہ دل کا ٹیلی فون ہی ایک قسم کا کرتا رہا کہ یا اللہ تو دیکھ لے تو دیکھ لے. ادھر انہوں نے یہ بات کی, ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ بچہ یہ بات کر رہا تھا. نبی علیہ السلام صبح کے وقت جس وقت نبی علیہ السلام کے پاس یہ بچہ آیا صبح کے وقت, نبی علیہ السلام نے فرمایا بچے نو پڑھاؤ ذرا لے کے آؤ ادھر. آپ نے اس کا کان پکڑ کے کہا بچے واقعی تو صحیح کہنا ہے, آسمان سے رب نے یہ بات کہی ہے. کیا ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا وللہ خزائن السماوات والارض ولکن المنافقین لا یفقہون. بچے انہوں نے واقعی یہ بات کہی تھی کہ مدینہ میں ہم نے ان کو پالا پولا کھوایا پیا تھا, آج سانو پی گئے نے. انہوں نے یہ گل کی تھی یقولون لئن رجعنا الی المدینہ. بچے تو صحیح کہہ ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی تھی لئن رجعنا الی المدینہ, مدینہ ذرا جا لئیے. لیخرجن الاعز منها الاذل ذل. انہوں نے واقعی بات کہی تھی کہ ہم عزت والے لوگ ہیں, ان ذلیلوں کو باہر نکال دیں گے. اللہ نے نبی علیہ السلام کے صحابہ کے بچوں کی بھی لاج رکھی ہے, ان سے بھی پیار کیا. حدیث میں ایک اور واقعہ بھی اس قسم کے میں نے واقعے حدیث کے اندر کٹے کیے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت غزوہ تبوک کی تیاریاں کر رہے تھے نا, کہہ رہے تھے نکلو نکلو نکلو. جس جنگ میں حضرت ابو بکر صدیق نے اپنا سارا مال دولت اور حضرت عمر فاروق نے اپنا آدھا مال دیا تھا, غزوہ تبوک. اللہ کا کرنا یہ اس وقت حالات شدید گرمی تھی, بڑی گرمی تھی. ایک کھجوریں پکنے والی تھیں بالکل. یہ بھی تھا کہ ایک آس لگائی ہوئی تھی کہ اب کھجوریں پکنے والی ہے, سارے سال کی سانب کے اندر رکھنی ہے. ایسے نا یہ ان حالات میں صحابی جو تھے نا یہ اپنا مال دولت اکٹھا کر کے نبی علیہ السلام کو جو کچھ بھی تھا نہ لا کے دے رہے تھے. یہ صحابی تھے حضرت عمیر. یہ مدینہ کے اندر گلی کے اندر نا ایک آدمی کو ملے جو منافق تھا, یہ کلمہ پڑھتا تھا, جلاس بن سوید اس کا نام ہے. حدیث میں آتا ہے یہ صحابی حضرت عمیر اس سے ملے, کہنے لگے یار سارے لوگ تیاری پہ کر دیں, ادھر جان دی تبوک دی, تو کی پہ کرنا ہے سنا, تو کی کرنا ہے پہ تیاری. کہنے لگا میں تیاری کی, تینوں پتہ ہے ساڈیاں کھجوراں دے باغ پکے نے, گرمی بڑی سخت ہے. مینوں سمجھ نہیں آتی کہ ان حالات میں ہمیں کہہ رہے ہیں کہ نکل کے مدینے سے اس علاقے سے وہاں تبوک میں جاؤ. یار اسی مسلمان ہاں, کسی کھوتے ہیں. حدیث میں آتا اس نے یہ لفظ کہا کی گل اسی کھوتے ہیں, ساڈی کوئی عقل نہیں کہ اے حالات چاہے کام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. اے چنگا اللہ دا رسول ہے, سانوں کھوتے بنایا جو کہ جدوں مرضی چپ کر کے جی اسی اگے لگ پئیے. حدیث میں آتا ہے اس نے یہ بات کہی. حضرت عمیر واپس آ گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور آ کے کہنے لگے اللہ کے رسول اس نے یہ بات کہی ہے. اس کو بلایا. حدیث میں آتا ہے وہ قسم چک گیا, اللہ دی قسم میں نہیں کیا, ایویں لگا جے. یہ حضرت عمیر جو تھے حدیث میں آتا ہے یہ بڑے پریشان ہو گئے. پھر وہی ہمارے جو استاد نے کہا تھا کہ انہوں نے رب سے اندر سے فون کر لیا, میرے بادشاہ تو خیر کر, تو بتا کیا ہے. قرآن مجید کی آیت جو تھی نا سورۃ توبہ کی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتار دی, یخلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر. اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آ کے قسمیں اٹھاتے ہیں کہ ہم نے نہیں کہا. آسمان والا رب کہتا ہے کہ انہوں نے کفر کا کلمہ کہا ہے, انہوں نے یہ بات کہی ہے اور یہ کافر ہیں جنہوں نے محمد الرسول اللہ کے اور دین اسلام کے بارے میں یہ بات کہی. کی گل اسی پاگل ہاں, اسی کھوتے ہیں, سانو کھوتے ہیں اگر جدھر مرضی لے جاؤ. یہ اللہ کے نزدیک یہ کافر ہو چکے ہیں. صحابی نے سچ کہا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اللہ نے صحابہ کی بڑی لاج رکھی ہے, بڑی لاج رکھی.
اور وہ مشہور واقعہ تو آپ نے کئی دفعہ سنا ہے، میں نے کئی دفعہ سنایا ہے کہ مدینہ کے اندر دو آدمی تھے، ایک منافق تھا ایک یہودی تھا، دونوں کا جھگڑا ہو گیا، اپنا جھگڑا نبی علیہ السلام کے پاس لے کے گئے۔ وہ جو اوپر سے مسلمان تھا وہ لے کے گیا تھا نبی علیہ السلام کے پاس اس یہودی کو۔ یہودی کہنے لگا ٹھیک ہے، مینوں پتہ ہے محمد رسول اللہ نے کبھی زیادتی کی نہیں۔ وہ فیصلہ یہودی کے حق میں نبی علیہ السلام نے دے دیا۔ آپ نے دیکھا کہ دلائل یہی ہیں۔ وہ ابو بکر صدیق کے پاس چلا گیا، انہوں نے بھی فیصلہ اس کے حق میں۔ حضرت عمر کے پاس گئے، یہودی نے کہا عمر پہلے اس بندے کو پوچھ لے کہ اس نے کیا کرنا ہے، پہلے تمہارے نبی کے پاس گیا ہے فیصلہ میرے حق میں یہ نہیں مانتا، ابو بکر کے پاس گیا ہے فیصلہ میرے حق میں یہ نہیں مانتا، اب کہتا ہے میں نے تم سے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ مشہور حدیث ہے کہ حضرت عمر فاروق گھر کے اندر گئے، تلوار لے کے آ کے، آپ تگڑے جوان تھے، کبھی پورے مدینے کے مکے کے اندر سب سے جوان حضرت عمر فاروق تھے، یاد رکھنا۔ آپ نے ایک تلوار کے ساتھ اس کی گردن کاٹ کے رکھ دی اور ساتھ یہ بات کہی جو محمد الرسول اللہ کے فیصلے پہ شک کرتا ہے عمر کا پھر یہی حق بنتا ہے۔ وہ نبی علیہ السلام کو جا کے بتایا کہ عمر نے وہ چونکہ کلمہ پڑھتا تھا وہ منافق، اے اللہ کے رسول عمر نے مسلمان کو کلمہ آپ نے فرمایا عمر نے مسلمان کو مار دیا ہے۔ یہ دھیان سے سن لیں حدیث، تو نبی علیہ السلام کائنات کے امام، اور اس دنیا میں اللہ کی مخلوق میں اتنا بڑا کوئی انصاف اور عدل کرنے والا کوئی نہیں۔ آپ نے بات کہی، آپ نے فرمایا اگر عمر نے ایک بندہ مار دیا تو اللہ کا یہی حکم ہے کہ قصاص لیا جائے گا، اس کے بدلے میں عمر کو قتل کیا جائے گا۔ پھر یہ سن لیں دھیان سے، کتاب اللہ القصاص، اللہ کی کتاب کا یہ حکم ہے، پھر قصاص ہی لیا جائے گا، یا اس کے گھر والے مان جائیں ان کو پیسے دے دیں دیت۔ عمر نے مسلمان کو مار دیا ہے تو اللہ کا پھر یہی حکم ہے۔ ابھی یہ بات کر رہے تھے کہ جبرائیل آ گئے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اے میرے نبی، جو آپ کا فیصلے کو نہیں مانتا، عمر نے جس کا سار اتارا آسمان والا رب کہتا ہے کہ یہ مسلمان نہیں تھا، یہ کافر تھا اللہ کے نزدیک۔ عمر نے کافر کو مارا ہے، مسلمان کو نہیں مارا ہے۔ حضرت عمر کی لاج رکھ لی اللہ نے۔ حدیث کے اندر ایک اور واقعہ آتا ہے کہ جس وقت یہ ہوئی نا غزوہ احد، تو احد میں آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کو ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ 70 مسلمان جو تھے نا، وہ بڑے مسلمانوں کے وہ شہید ہو گئے، حضرت حمزہ وغیرہ دیگر جو تھے نا وہ شہید ہو گئے۔ ان شہیدوں کی لاشوں کو لینے کے لیے مدینہ سے عورتیں اپنے جس کے پاس گدھا تھا، گھوڑا تھا، اونٹ تھا، وہ لے کے، یہ تقریباً زیادہ سے زیادہ 3 کلومیٹر ہوگا، 3 کلومیٹر ہوگا تقریباً، یہ احد تقریباً 3 کلومیٹر احد ہے۔ انہوں نے ادھر جانا تھا، انہوں نے اپنے جانور لے کے نا، چلو اپنی جو لاشیں ہیں نا، اپنے عزیزوں کی، خامدوں کی، بیٹوں کی، باپوں کی، بھائیوں کی، ان کو لے کے آتی ہیں ہم ان کو۔ حدیث میں آتا ہے یہ گئی، ایک صحابیہ تھی حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہا، یہ گئیں، ان کا خامد، ان کا بھائی، ان کا بیٹا، یہ تینوں ہی شہید ہو گئے تھے۔ اس نے دیکھا تینوں کی لاشیں اور مسلح کیے ہوئے ہیں، چپ کر کے کوئی بات نہیں، لاش کو اونٹ کو بٹھایا، لاش کو اونٹ کے اوپر رکھا، اور یہ جس طرح ہمارے ہاں لوگ جانور کے اوپر پٹھے رکھتے نہیں، اس کے اوپر ادھے ادھر، اس طریقے سے انہوں نے لاش کو پکڑ کے اوپر رکھا، ادھی لاش ادھر ادھی لاش ادھر، دوسری لاش پکڑی، تیسری لاش پکڑی، یہ لاشیں پکڑ کے نا اوپر رکھی تینوں، اور اس کے بعد اونٹ کو اٹھا کے یہ مدینہ کی طرف چلنا شروع ہوئی۔
اب یہ مدینہ کی طرف چلنا شروع ہوئی تو اونٹ جو تھا نا یہ مدینہ کی طرف پاؤں ہی نہیں اٹھاتا تھا. ایک صحابیہ نے کہا کہ وزن زیادہ ہے اس لیے اس سے اٹھایا نہیں جاتا, یہ اونٹ سے چلا نہیں جاتا. وہ کہنے لگی حضرت ہند رضی اللہ عنہا کیا کرتے ہو, ہم نے اس سے بہت زیادہ وزن اس کے اوپر ڈالتے ہیں, میں ڈالتی ہوں یہ لیت ہے, پتہ نہیں یہ ادھر کیوں نہیں. انہوں نے اٹھا کے احد کی طرف جب منہ کیا نا تو اونٹ ہے دگا دگ بھجنا شروع ادھر ہو گیا. پھر کھڑا کر کے پھر جب مدینہ کی طرف کیا اونٹ ہوتے جم گیا. مدینہ کی طرف نہیں آتا تھا اونٹ. ایک صحابیہ نے پوچھا کہ یہ جو لے کے آ رہی ہو کہ انہوں نے شہادت سے پہلے کو مدینہ میں دعا کی تھی؟ کہنے لگی ہاں, عمر بن جموح جو تھے نا انہوں نے رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے یہ دعا کی تھی, یا اللہ آج میں تیرے نبی محمد الرسول اللہ کے ساتھ جا رہا ہوں احد میں, یا اللہ میری دعا ہے کہ میری لاش کو واپس مدینہ میں نہ لانا, میں شہید بھی ہو جاؤں اور میری لاش بھی ادھر ہی رہے. اب اللہ نے دعا کی لاج رکھ لی کہ اونٹ مدینہ نہیں آتا, دوسری ہر طرف جاتا ہے. کہنے لگے یہ اصلا اللہ کے کئی ایسے بندے ہیں کہ ان کی لاج اللہ تبارک و تعالی شہنشاہ کائنات رکھ لیتا ہے. ان کی دعاؤں کی بڑی کوشش کی کہ اونٹ ایک قدم بھی نہیں سی پٹتا. اخیر پہ انہوں نے پھر وہیں اتار کے پھر وہیں ان کو دفن کیا. اللہ نے ان کی دعا کی لاج رکھ لی. محمد الرسول اللہ کے ساتھیوں کی. اور لوگوں اللہ سے زیادہ قدر کرنے والا کون ہے؟ مدینہ کے اندر ایک بڑی مشہور صحابیہ تھی, بڑی مشہور, حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن تھی ربیع, جس طرح ربی لکھتے ہیں نا ربیع ہے یہ. تو یہ ربیع جو تھی نا یہ حضرت انس کی بہن, ایویں مدینہ میں نا کسی کے عورت کے ساتھ باتیں ہوتی لڑائی ہو گئی, تو میں ہاتھوں پہ گئی. ان کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی, ان کو ایسے کیا لگ گئی, اگلی عورت کا دند ٹوٹ گیا. حدیث میں آتا ہے اس کا دند ٹوٹ گیا. اس نے کہا اچھا دند توڑیا, بس اب ہم محمد رسول اللہ کے پاس جائیں گے اور جا کے ان کو کہیں گے جی اللہ کہتا ہے السن بالسن, اللہ آسمان والا کہتا ہے کہ دانت کے بدلے میں دانت توڑا جائے گا. نبی علیہ السلام کے پاس وہ عورت آئی, اس نے بتایا, آپ نے فرمایا اس کے بلاؤ اس کو ربیع کو. حضرت انس بھی آئے, یا رسول اللہ کے آئے یہ ہوئے, اللہ کا یہ حکم ہے کہ دانت توڑا جائے گا. حضرت ربیع کہنے لگے یا رسول اللہ اس کے علاوہ کوئی نہیں. فرمایا یا اس کو راضی کر لو. وہ کہے نہیں جی نہیں, میں دانت ہی توڑانا ہے, نہ. حضرت انس جو حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے کہنے لگے یا رسول اللہ تسی دیکھ لینا, میری بہن کا کہتے ہیں نا دند توڑنا ہے, انشاءاللہ اللہ کی قسم دیکھنا میری بہن کا دند نہیں ٹوٹے گا, دیکھ لینا. جب انہوں نے یہ بات کی نا, قسم اٹھائی, وہ جو سامنے اور جس کا دند ٹوٹ گیا تھا وہ کہنے لگی میں معاف کیتا. آپ نے فرمایا کتنے دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو قسم اٹھاتے ہیں, اللہ قسم بھی پوری کر دیتا. صحابہ کی یہ قدر اللہ تبارک و تعالیٰ خود کر رہے ہیں. اور قرآن مجید نے ایک اور بات کہی ہے, جس وقت یہ آیتیں اتری نا, لا یستوی القاعدون من المؤمنین, جو گھروں میں بیٹھنے والے لوگ ہیں نا یہ برابر نہیں ہو سکتے. کن کے برابر؟ والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم, گھر میں بیٹھنے والا مجاہدوں کے برابر نہیں ہو سکتا. اللہ نے یہ بات کہی. نبینا صحابی نبی علیہ السلام کے پاس آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ کہتا ہے برابر نہیں ہو سکتے, مجاہدوں کا اجر زیادہ ہے, میں کیا کروں, میں نبینا ہوں, میں تو کر ہی نہیں سکتا. حدیث میں آتا ہے جبریل فوری طور پہ آ گیا, آ کے کہنے لگے لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر. اللہ کہتا ہے ہاں مجاہدوں کا درجہ زیادہ ہے ان سے جو گھروں میں بیٹھنے والے. ہاں
اگر کوئی نبینا ہے، اگر کوئی جا نہیں سکتا تو اس کو معافی ہے. یہ صحابہ کی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کرنے والا. اور صحابہ کے بارے میں کسی نے یہ بات کہی، کیا کہنے لگے؟ وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ، جب وہ کیا قرآن مجید ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. عجیب بات کہ مدینے کے لوگ جو تھے نا وہ کہنے لگے اے کہ ماڑے ماڑے سارے مسلمان پہ ہوندے جاندے نے، جڑے اے سارے ہو رہے نا اور سانو کہندے نے مسلمان ہو، اسی پاگل ہاں، بے وقوف ہاں. اے تے بے وقوف جے جڑا ایمان لے کے آئے نے سب کچھ چھڑ دیو، اے بھی چھڑ دیو، وہ بھی چھڑ دیو، وہ بھی چھڑ دیو، وہ بھی چھڑ دیو، حلال ہی صرف کہو، سچ ہی صرف بولو، ایک اللہ ہی مان لو، اسی پاگل ہاں مان لئیے. یہ انہوں نے کہا کہ اسی پاگل ہاں. اللہ نے آسمان سے کہا الا انہم ہم الصفاء، انہوں نے صحابہ کو بیوقوف پاگل کہا. اللہ کہتا ہے آسمان والا میں کہتا ہوں، میں جواب دیتا ہوں یہ خود پاگل ہے، بیوقوف ہے. یہ بھی ایک قدر ہے کہ صحابہ کی طرف سے اللہ جواب دیتا ہے. وَمِنَ النَّاسِ، یہ پھر کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. یہ کئی مسلمانوں کے پاس آ کے نا جھوٹی پوٹی مسلمان ہو کے پتہ ہی کہتے تھے بعد میں ویکھیا میں نہ مسلمانوں دھوکھا دیتا ہے، میں مسلمان، میں اندر دیاں گلاں سننا. اللہ نے کہا او ایک ہی دھوکھا دینا ہے میرے نبی کے صحابہ کو، اور انہوں نے خود دھوکھا ملیا ہے کہ قیامت کے دن جہنم کے اندر سڑ جانا ہے، انہوں نے پتہ ہی نہیں لگتا دھوکھا تو انہوں نے ملیا. اللہ صحابہ کی طرف سے جواب دے رہا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو یہ کہنے لگے، جب ان کو کہا جاتا نا ایمان لاؤ تو کہتے تھے چپ کر جا، میں انہوں بیوقوف بنانا پیا، انہوں کول جانا نا مسلمانوں کول کلمہ پڑھ لینا جھوٹی موٹی، میں انہوں بیوقوف بنانا. اللہ کہا اوے انہوں بیوقوف کہنا کی بنانا ہے، تو دنیا تو سب تو بڑے کھچ تے بیوقوف تھے آپ نے. صحابہ کی طرف جس جواب اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے، اللہ اتنی قدر کر رہا ہے اپنے نبی کے صحابہ. اللہ اپنے نبی کے صحابہ کے اوپر جن سے اتنا پیار کرتا ہے، اللہ ان کے درجات کو اور بلند کرے اور ہمیں بھی ان کی محبت جو ہم نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.